فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتول الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 34 پڑھیں گے۔ 22واں باب انصار حسینی کے مختصر حالات و شہادات اور ان کے ذریعہ کارنامے کا بقیہ حصہ۔ صفحہ نمبر 390، نمبر 50، قنب بن عمر النمری۔ ان کے حالات دستیاب نہیں ہو سکے۔ روز عاشورہ جنگ شروع ہونے کے بعد رجس پڑھتے ہوئے میدان کارزار میں نکلے۔ اس کے بعد خوب داد شجاعت دی، حتیٰ کہ شرح شافیہ ابی فراس کے مطابق 15 اور ابو مخنف کی اور صاحب ناسخ کے بیان کے مطابق 60 ناریوں کو دارالبوار میں پہنچانے کے بعد خود جام شہادت نوش کیا رضوان اللہ علیہ۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان الحجا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 267 267، شرح شافیہ صفحہ نمبر 140۔ نمبر 52، مجمع بن زیاد الجہنی۔ اصحابہ میں ان کا سلسلہ نسب یوں درج ہے: مجمع بن زیاد بن عمرو بن کعب بن عمرو بن عدی بن عمرو بن رفا بن کلب بن موا جہنی۔ اور صاحب الاستیعاب نے یہ لکھا ہے کہ یہ بزرگوار حضرت کے ساتھ جنگ بدر واحد میں شریک ہوئے تھے۔ یہ چشمہ جہنہ پر مقیم تھے۔ جب جناب امام حسین علیہ السلام مکے سے عراق تشریف لے جاتے وقت ان کے پاس سے گزرے تو کچھ اور حضرات کے ساتھ مجمع بھی جناب کے ہمراہ ہو گئے، پھر برابر ہمراہ رہے، حتیٰ کہ روز عاشورہ جنگ شروع ہونے کے بعد میدان کارزار میں گئے اور بہت سے ناریوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد خود شربت شہادت نوش کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان الحجا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50، ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 259 وغیرہ۔ نمبر 53، بشر بن عمر الحضری الکندی۔ استیاب اسد الغابہ، اصابہ اور عیان شیعہ وغیرہ کتب سیر و تراجم میں ان کے حالات مذکور ہیں۔ حضرموت کے باشندے اور جلیل القدر تابعی تھے۔ بعد میں کوفے کے محلے بنی کندہ میں رہائش اختیار کرنے کی وجہ سے کندی کہلاتے تھے۔ سید الشہداء کے کربلا پہنچنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ شب عاشورہ جبکہ جنگ کربلا کی ہولناکیاں سر پر منڈلا رہی تھیں، ان کو اطلاع ملی کہ ان کا ایک لڑکا رے کی سرحد میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عیان شیعہ کے بیان کے مطابق ان کو یہ اطلاع روز عاشورہ جنگ شروع ہونے کے بعد ملی۔ یہ سن کر بشر نے کہا میں اس مصیبت کا اجر و ثواب خدا کی بارگاہ سے چاہتا ہوں، البتہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ میرا بیٹا گرفتار ہو اور میں اس کے بعد زندہ رہوں۔ جب حضرت امام علیہ السلام نے اس کا یہ کلام سنا تو فرمایا خدا تم پر رحم کرے، میں تم سے اپنی بیعت اٹھائے لیتا ہوں، تم جا کر اپنے بیٹی کی رہائی کے لیے جد و جہد کرو۔ بشر نے کہا یا ابا عبداللہ، اگر اس حالت میں آپ کے اعوان و انصار کی تعداد بالکل قلیل ہے، میں آپ کو نرغِ آدھا میں چھوڑ کر چلا جاؤں تو مجھے درندے زندہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جناب سید الشہداء نے ان کو کچھ نفیس کپڑے بروایت 5 کپڑے جن کی قیمت 1000 دینار تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے اسی وجہ سے محمد بن بشر کی شہادت میں اختلاف ہے کہ آیا وہ کپڑے لے کر چلا گیا تھا یا نہیں، کیونکہ تواریخ اس کے جانے کے بارے میں خاموش ہیں، اس لیے ظن غالب یہی کہ وہ بھی اپنے باپ کی طرح درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ صاحب فرسان الحجا
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 57 نے بھی اسی خیال کا اظہار کیا ہے۔ جناب سید بن طاؤس اور محدث قمی نے تو مذکورہ بالا تفصیل جو ارباب مقاتل نے بشر بن عمر کے حالات میں درج کی ہے، محمد بن بشر کے حالات میں لکھی ہے۔ واللہ عالم۔ کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ دے کر فرمائے کہ یہ کپڑے اپنے بیٹے محمد کو دو کے لے جا کر اپنے بھائی کی رہائی کے سلسلے میں صرف کریں۔ بہرحال جب محاربہ کربلا شروع ہوا تو جناب بشر بن عمر الحضرمی نصرت امام علیہ السلام کا فریضہ ادا کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر کے جنت فردوس کی طرف سدھار گئے رضوان اللہ علیہ۔ کتاب کا حوالہ ہے شرح شافیہ فرسان الحجاز جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 122، ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 174، ابصار العین صفحہ نمبر 125 وغیرہ۔ نمبر 54 منجہ بن سہم مولا الحسین ربیع الابرار زمخشری سے نقل کیا گیا ہے کہ نوفل بن حارث بن عبد المطلب کی حسینہ نامی ایک کنیز تھی جسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان سے خریدا تھا اور بعد میں سہم کے ساتھ اس کی شادی کر دی تھی، جس سے منجہ متولد ہوئے۔ یہ حسینہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے دولت قدہ میں کام کرتی تھیں۔ جب جناب سید الشہداء نے سفر عراق کیا تو وہ بھی اپنے بیٹے سمیت اس سفر میں ہمراہ تھیں۔ روز عاشورہ منجہ نے اپنے آقا کی نصرت کا حق ادا کرتے ہوئے جام شہادت نوش کی۔ حسان بن بکر حنظلی نے انہیں شہید کیا۔ استر آبادی، ابو علی حائری اور فاضل ممکانی وغیرہ علماء رجال کا اس بات پر اتفاق ہے کہ منجہ شہیدان کربلا میں داخل ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان الحجاز جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 122، ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 174، ابصار العین صفحہ نمبر 62 وغیرہ۔ نمبر 55 عبد الرحمن القدری صاحب فرسان الحجاز نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134 پر بحوالہ شرح شافیہ ابی فراس ہمدانی لکھا کہ جناب موصوف نے حفاظت اسلام و امام میں پے در پے کئی سخت حملے کیے اور بہت سے ناریوں کو واصل جہنم کیا، بالآخر خود بھی درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان الحجاز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36، ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 266، ابصار العین صفحہ نمبر 137 وغیرہ۔ نمبر 56 مولا بن اعلیٰ، ان کے تفصیلی حالات نہیں مل سکے، البتہ شرح شافیہ ابی فراس صفحہ نمبر 138 اور ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 267 میں اس قدر لکھا ہے کہ یہ مولا شجاعت و شہامت میں مشہور روزگار تھے۔ روز عاشورہ جب تنور حرب و ضرب گرم ہوا تو رجس پڑتے ہوئے اس میں کود پڑے۔ اس کے بعد اس جوش و خروش اور جافشانی سے لڑے کے 24 ناریوں کو واصل جہنم کیا۔ پھر سپاہ ابن سعد یکبارگی ان پر ٹوٹ پڑی۔ جب مولا زخموں سے نڈھال ہو گئے تو انہیں پکڑ کر ابن سعد کے پاس لے جایا گیا۔ پھر پسر سعد نے کہا تو نے امام حسین کی کس طرح اچھی نصرت کی ہے۔ اس کے بعد اس کے حکم سے ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا رضوان اللہ علیہ۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان الحجاز جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 122، شرح شافیہ ابی فراس صفحہ نمبر 138، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 267 وغیرہ۔ نمبر 47 نصر بن ابی نذیر فاضل مامکانی اور تنقیہ المقال سماوی در ابصار اور محدث قمی دار الکنی والالقاب نے لکھا ہے کہ نصرانی نیزر کے فرزند اور بہت بڑے دلیر و بہادر شہسوار تھے۔ اب رہا یہ سوال کہ ابی نیزر کون تھے، اس میں اختلاف ہے۔ ابو العباس المبرد نے الکامل میں لکھا ہے کہ یہ بعض سلاطین عجم کی اولاد میں سے تھے، اور محدث نوری علیہ رحمہ نے خاتمہ مستدرک اور اسقلانی نے اصحابہ میں ان کے بارے میں جو کچھ لکھا، اس کا خلاصہ یہ کہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے فرزند تھے۔ صغیر سینی میں مدینہ پہنچ کر مشرف با اسلام ہوئے، خود حضرت ان کی نگرانی اور سرپرستی فرماتے تھے۔ جب نجاشی کا انتقال ہوا تو اہل حبشہ نے ان سے استدعا کی کہ اپنے باپ کی مسند خلافت پر منتقم
مطمئن ہوں۔ تو آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے نزدیک جناب رسول خدا کی خدمت میں 1 گھنٹہ زندگی بسر کرنا تمہاری زندگی بھر کی بادشاہت سے بہتر و برتر ہے۔ حضرت کی وفات حضرت عیاد کے بعد حضرت امیر علیہ السلام سے وابستہ رہے۔ حوالی مدینہ میں جناب امیر کی جو جائیداد تھی، جناب نے اس کی اصلاح و نگرانی انہی کے سپرد فرمائی تھی، جو مزرعہ بینہی اور مزرعہ ابی نذیر کے نام سے مشہور تھی، جسے جناب نے ابنائے سبیل اور فقراء مدینہ پر وقف فرما دیا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے الکنی والالقاب، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 113 114، اصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 195۔ ابی نذیر کے فرزند نصر کی زندگی کا آغاز و شباب حضرت امیر المومنین اور ان کے شہزادگان کونین حسن و حسین کی خدمت کرنے میں گزرا۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے روانہ ہوئے تو یہ نصر بن ابی نذیر بھی ان کے ہمراہ تھے، حتیٰ کہ آغاز جنگ ہونے کے بعد یہ بزرگوار فیض شہادت پر فائز ہوئے۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان الحجاز، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 132، ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 259۔ نمبر 58 جابر بن حجاج، اہل سیر و تواریخ کا بیان ہے کہ یہ عامر بن نفسل کے آزاد کردہ غلام اور کوفے کے رہنے والے اور بڑے جنگ آزما تھے۔ کوفہ میں جناب مسلم کی بیعت کی، مگر جب لوگ ان کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے تو یہ بھی اپنی قوم کے ہاں روپوش ہو گئے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے کوفہ تشریف لانے کی اطلاع ملی تو حاضر خدمت امام میں پہنچنے کی یہ تدبیر کی کہ ابن سعد کے لشکر میں شامل ہو کر کربلا پہنچے اور فرصت پا کر امام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور بالآخر روز عاشورہ نصرت امام میں داد شجاعت دیتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان الحجاز، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53، ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 260۔ نمبر 59 حفاف بن المہند الراسبی، یہ حفاف بصرہ کے باشندے تھے اور حضرت امیر علیہ السلام کے مخلص صحابی۔ ان کا شمار بصرہ کے مشہور شجاعان روزگار میں ہوتا تھا۔ جنگ صفین میں قبیلہ ازد کے افسر تھے۔ حضرت امیر کی شہادت کے بعد جناب امام حسن کے ہم رکاب رہے۔ ان کی شہادت کے بعد بصرہ میں مقیم ہو گئے۔ جب ان کو سید الشہداء کے سفر عراق کی اطلاع ملی تو راہ و بے راہ منازل طے کرتے رہے۔ عصر عاشورہ کو میدان کربلا میں وارد ہوئے۔ سپاہی ابن سعد سے پوچھا، میرے آقا امام حسین کہاں ہیں؟ انہوں نے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے؟ حفاف نے کہا، میں بصرہ کا رہنے والا ہوں، حفاف بن مندراسبی ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم نے حسین اور ان کے انصار و اقربا کو شہید کر دیا ہے۔ مستورات کے علاوہ صرف ان کا ایک بیمار بیٹا زندہ ہے۔ ابھی بھی ہم خیام حسینی کی غارت گری سے فارغ ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی دنیا حفاف کی نظروں میں تیرہ تار ہو گئی اور شمشیر بکف ہو کر بفرے ہوئے شیر کی طرح رجز پڑتے ہوئے قوم اشقیہ پر ٹوٹ پڑے اور بے نام و ننگ سپاہوں کو مولیوں گاجروں کی طرح کاٹنے شروع کیا۔ کئی تابڑ توڑ حملے کر کے بہت سے ناریوں کو جہنم رسید کیا۔ بالآخر سپاہی ابن سعد نے ہجوم کر کے پہلے ان کے گھوڑے کو پیک کیا، بعد ازاں حفاف نے پیادہ داد شجاعت دی۔ بالآخر زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر گرے اور روح قفص انصری سے پرواز کر کے شہدائے کربلا کے مقدس زمرے میں جا ملی۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان الحجاز، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 144، ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 257۔ نمبر 60 یزید بن حسین المشرقی الحمدانی، قبیلہ حمدان کی شاخ بنو مشرق سے تعلق رکھتے تھے۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام سے بڑے بہادر و شہسوار تھے۔ یہی یزید بن حسین تھے کہ جب امام اور ان کے اعزاء و اعوان پر تشنیگی کا غلبہ ہوا تو جناب مشرقی نے خدمت امام میں عرض کیا کہ مجھے اجازت مرحمت فرمائیے تاکہ میں اس سلسلے میں ابن سعد سے جا کر بات چیت کروں۔ امام نے اجازت دی۔ ابن سعد کے پاس گئے مگر سلام نہ کیا۔ ابن سعد نے کہا، اے حمدانی، تو نے سلام کیوں نہیں کیا؟ کیا مسلمان نہیں اور خدا اور رسول کو نہیں پہچانتے؟ حمدانی نے کہا، اگر تو مسلمان ہوتا تو
اطرت رسول پر خروج نہ کرتا، ان کے قتل کا ارادہ نہ کرتا۔ یہ آب فرات جو شکم مار کی طرح بل کھا رہا ہے، جسے یہود و نصارہ استعمال کر رہے ہیں اور جنگل کے درندے پی رہے ہیں، مگر تو نے ذریت رسول پر اسے بند کر دیا تاکہ وہ شدت پیاس سے بلک بلک کر دم توڑ دیں۔ اس کے باوجود تم یہ بھی دعویٰ کرتے ہو کہ تم مسلمان اور خدا اور رسول کو پہچانتے ہو۔ ابن سعد نے ہمدانی کا کلام سن کر سر نیچے جھکا لیا اور کچھ دیر تأمل کرنے کے بعد کہا، اے ہمدانی، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ حسین کے ساتھ جنگ کرنا سیدھا آتش جہنم میں جانے کے مترادف ہے۔ بالآخر کہا، اے ہمدانی، حقیقت تو یہ کہ میرا نفس اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ میں ملک رے سے دستبردار ہو جاؤں اور کوئی دوسرا اسے حاصل کر لے۔ جناب ہمدانی اس ملعون کا یہ جواب سن کر مایوس ہوئے اور واپس خدمت امام میں حاضر ہو کر سب ماجرا گوش گزار کیا۔ بہرحال جب روز عاشورہ جنگ کربلا کا آغاز ہوا تو جناب مشرقی نصرت امام کا فریضہ ادا کرتے ہوئے شہادت کے درجہ رفیع پر فائز ہوئے۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان الاعجاز، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 149، ذخیرۃ الدارین، صفحہ نمبر 279 279۔ نمبر 61، سالم بن عمرو مولا بن المدینہ الکلی۔ جناب سالم بنی مدینہ میں، جو کہ بنی کلب کی ایک شاخ ہے، کے آزاد کردہ غلام تھے اور کوفے کے ممتاز شیعوں میں سے تھے۔ جب جناب مسلم بن عقیل کوفہ میں تشریف لائے تو ان کی بیعت کرنے والوں کے زمرے میں داخل ہو گئے، اور جب جناب گرفتار کیے گئے تو کثیر بن شہاب نے شیعہ نے کوفہ کی ایک جماعت کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پیش کرنا چاہا۔ اس میں سالم بھی شامل تھے، مگر وہ کسی نہ کسی طرح اس کے چنگل سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے اور اپنی قوم کے پاس روپوش ہو گئے۔ جب سنا کہ امام حسین کا کربلا میں ورود مسعود ہو چکا ہے تو مخفی طریقے سے کربلا پہنچ کر امام علیہ السلام کی خدمت میں مشرف ہوئے۔ بالآخر جب مارکہ حرب و ضرب قائم ہوا تو راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے قوم اشقیاء کے ہاتھ سے جام شہادت نوش کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان الاعجاز، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 154، ذخیرۃ الدارین، صفحہ نمبر 242، ابصار العین، صفحہ نمبر 130 وغیرہ۔ نمبر 62، عمر بن جندب الحضری۔ ابن اسیر جزری نے اسد الغابہ میں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ عمر بن جندب بن کعب بن عبداللہ بن جزا بن عامر بن مالک بن وہ حمل حضری کوفہ میں سکونت پذیر تھے، شیعان علی میں سے تھے اور ان کے ساتھ جنگ جمل و صفین میں شریک ہو چکے تھے۔ طبرانی کا بیان ہے کہ عمر بن جندب جناب حجر بن عدی کے احباب میں شامل تھے۔ جب حکومت نے حجر بن عدی کو گرفتار کیا تو عمر نے روپوشی اختیار کر لی اور یہ سلسلہ زیاد بن ابیہ کے واصل جہنم ہونے تک قائم رہا۔ اس کے بعد وہ کوفہ واپس آ گئے، یہاں تک کہ امیر شام بھی مر گیا اور یزید نے مسند اقتدار سنبھال لی۔ اسی اثنا میں جب جناب مسلم کوفہ تشریف لائے تو ان کی بیعت کر لی، مگر ان کے گرفتار ہو جانے اور سید الشہداء کے عراق کی طرف متوجہ ہونے کی اطلاع پا کر راہ و بے راہ منازل طے کرتے ہوئے راستے میں کسی مقام پر خدمت امام میں پہنچ گئے اور پھر برابر آپ کے ہم رقاب رہے، یہاں تک کہ روز عاشورہ نصرت امام میں فریضہ جہاد ادا کرتے ہوئے فیض شہادت پر فائز ہوئے۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان الحجاز، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 6، ذخیرۃ الدارین، صفحہ نمبر 244، صفحہ نمبر 396۔ نمبر 63، حبشہ بن قیس الفہمی۔ حافظ عسقلانی نے ان کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا: حبشہ بن قیس بن سلمہ بن ظریف بن ابان بن سلمہ بن حارثہ بن فہم الفہمی۔ حبشہ کے دادا سلمہ رویت رسول سے مشرف ہو چکے تھے اور جنگ صفین میں حضرت امیر کے ہم رکاب تھے۔ حبشہ مذکور کربلا میں امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہاں تک کہ جب روز عاشورہ آتش جنگ شعلہ زن ہوئی تو حبشہ جوش جہاد میں آ کر اس میں کود پڑے اور خوب داد شجاعت دی، یہاں تک کہ ان کی روح قفص انصری سے پرواز کر کے شہدائے کربلا کے مقدس زمرے میں جا ملی۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان الحجاز، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 85، ذخیرۃ الدارین، صفحہ نمبر 257، اصحابہ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 159، قسم ثانی۔
نمبر 65 شبیب بن جراد القلابل وحیدی اسقلانی نے ان کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا ہے. کتاب کا حوالہ ہے اصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 272 قسم ثالث. شبیب بن جرا بن طبیعہ بن ربیہ بن الوحید بن قعب بن عامر بن کلاب القلابی الوحیدی، ان کے والد جراد نے جاہلیت اور اسلام کے دونوں دور دیکھے تھے. صاحب حداق دوریہ نے لکھا ہے کہ شبیب کوفے کے نامور جنگ آزماؤں میں سے تھے اور حضرت امیر کے اصحاب اور شیوعوں میں سے تھے. اسلامی جنگوں بالخصوص جنگ صفین میں ان کے کارناموں کا تذکرہ ملتا ہے. حضرت مسلم کے کوفے آنے کے بعد انہوں نے نہ صرف ان کی بیعت کی تھی بلکہ لوگوں سے ان کے لیے بیعت لیتے بھی تھے. حضرت مسلم کی شہادت کے بعد جب ابن زیاد نے قتال حسین کے لیے کربلا فوجیں بھیجی تو شبیب بھی ابن سعد کے ہمراہ تھے. ان کا خیال تھا کہ شاید قتل و قتال تک نوبت نہیں پہنچے گی، مگر 9 محرم کی شب کو شبیب کو یقین ہو گیا کہ قوم اشقیہ جناب سید الشہداء سے لڑنے کا عزم بالجزم کر چکی ہے. تو اسی رات حسینی جماعت میں آ کر شامل ہو گئے اور حضرت قمر بن بنی ہاشم اور ان کے سگے بھائیوں کے پاس قیام کیا، کیونکہ قمر بنی ہاشم کی والدہ ماجدہ انہی شبیب کے قبیلے سے تھیں. بہرکیف صبح عاشورہ جب جنگ شروع ہوئی تو مبارزت طلبی میں اور باروایت حملہ اولا میں نصرت امام کا حق ادا کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. کتاب کا حوالہ ہے ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 267 268 فرسان الاعجاز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166 اصابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 159. نمبر 66 رافع بن عبداللہ غلام مسلم بن کثیر ازدی. رافع مذکور جناب مسلم بن کثیر ازدی صحابی جناب امیر شہید حملہ اولا کے غلام تھے. نصرت امام کے ارادے سے اپنے آقا مسلم کے ہمراہ کوفے سے روانہ ہو کر کربلا میں خدمت امام میں حاضر ہوئے. روز عاشورہ جب آتش جنگ مشتعل ہوئی تو جناب مسلم تو حملہ اولا میں شہید ہو گئے، مگر رافع نے نماز ظہر کے بعد مبارزت طلبی میں کئی ناریوں کو واصل جانم کرنے کے بعد خود جام شہادت پیا. کتاب کا حوالہ ہے فرسان الاعجاز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136 ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 271 ابصار العین صفحہ نمبر 131. نمبر 67 عمر بن عبداللہ الجہندی الحمدانی کوفے کے باشندے تھے. بنی جندہ قبیلہ حمدان کی ایک شاخ ہے. یہ بزرگ اسی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے. ابن اشعر عاشوب نے ان کو حملہ اولا کے شہداء میں شمار کیا ہے، لیکن بعض اہل سیر و تواریخ کا بیان یہ ہے کہ یہ ان آخری 3 اصحاب میں سے ایک ہے جو تمام اصحاب حسینی کی شہادت کے بعد باقی رہ گئے تھے. جب قوم اشقیہ نے خیام حسینی کی طرف بڑھنا شروع کیا تو یہ آگے بڑھے اور دم توڑ کر لڑے. اس تسنہ میں ان کے سر پر سخت ضربت لگی جس کی وجہ سے گر گئے. چنانچہ ان کے ہم قوم وہ بنی جو ابن سعد کی فوج میں تھے ان کو اٹھا کر لے گئے اور علاج معالجہ کیا، مگر زخم درست نہ ہوئے. یہاں تک کہ پورے 1 سال صاحب فراش رہنے کے بعد ان کی روح قفص انصری سے پرواز کر کے شہدائے کربلا میں جا کر ملحق ہو گئی. کتاب کا حوالہ ہے ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 254 فراس الاعجاز جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 8. نمبر 68 حباب بن عامر تمیمی. نام و نسب حباب بن عامر بن قعب بن علارات بن سلبیل تمیمی جب حضرت مسلم کوفہ میں تشریف لائے تو ان کی بیعت کی. پھر جب لوگوں نے ان کو دھوکہ دی اور جناب مسلم گرفتار کر لیے گئے تو حباب بن عامر ابن زیاد کے خوف سے روپوش ہو گئے. جب امام حسین علیہ السلام کی باجانب کوفہ متوجہ ہونے کی اطلاع ملی تو راتوں رات کوفے سے پوشیدہ طور پر نکل کر راستے میں کسی جگہ حسینی قافلے سے جا کر ملحق ہو گئے اور برابر جناب کے ہم رکاب رہے، یہاں تک کہ روز عاشورہ جب آغاز جنگ ہوا تو نصرت امام میں سخت قتال کے بعد اپنی جان نثار کی. کتاب کا حوالہ ہے فرسان الحجاز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85 ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 267 ابصار صفحہ نمبر 136 وغیرہ. نمبر 69 شبیب بن عبداللہ نیشلی غلام حارث بن سہیل الحمدانی فی الجابری.
پورا نام و نسب اس طرح ہے: شبیب بن عبداللہ بن مشکل بن حی بن جدیہ، یہ حارث بن سرح حمدانی کے غلام تھے۔ نسابہ قلبی وغیرہ کا بیان ہے کہ یہ واقع کربلا میں بہت سن رسیدہ تھے، کیونکہ جناب رسول خدا کے شرف صحبت سے مشرف ہو چکے تھے اور جناب امیر علیہ السلام کے ساتھ ان کی تمام دفاعی جنگوں میں شریک بھی رہ چکے تھے۔ کوفے کے باشندے بہت بڑے بہادر اور جنگ آزما تھے۔ سیف بن حارث بن سری اور مالک بن سری کے ہمراہ خدمت امام میں حاضر ہوئے اور روز عاشورہ آغاز جنگ کے بعد بقائے اسلام کی خاطر جہاد کرتے ہوئے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ کتاب کا حوالہ ہے ذخیرۃ الدارین، صفحہ نمبر 252، فرسان الہجہ جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 167۔ نمبر 70، عقبہ بن سلط بن مالک جہنی۔ جو لوگ میاں جہنیہ سے جناب امام حسین کے ہمراہ ہو گئے تھے، ان میں ایک عقبہ بن سلط بھی تھے۔ باوجود یہ کہ منزل زبالہ پر جناب مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی خبر شہادت سن کر کئی ہمراہی امام عالی مقام کا ساتھ چھوڑ گئے، مگر عقبہ ثابت قدم رہے اور تمام سفر میں امام کے ہم رکاب رہے، حتیٰ کہ روز عاشورہ امام کی نصرت میں داد شجاعت دیتے ہوئے شربت شہادت نوش کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان الہجہ جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 265، ذخیرۃ الدارین، صفحہ نمبر 265۔ نمبر 71، سلمان بن مزارب بن قیس بجلی۔ یہ سلمان زہیر بن قین کے چچا زاد بھائی تھے۔ یہ بھی سن 60 ہجری میں زہیر کے ہمراہ حج بیت اللہ سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں جناب سید الشہداء سے ملاقات ہوئی۔ جب زہیر جماعت حسینی میں شامل ہوئے تو سلمان نے بھی ان سے اتحاد عمل کیا اور روز عاشورہ نماز ظہر کے بعد جناب زہیر سے پہلے جام شہادت نوش کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان الجہاد جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 160، ابصار العین، صفحہ نمبر 121۔ نمبر 72، مرقہ بن ثمامہ الاسدی سیداوی۔ مرقہ تابعین میں سے تھے اور پہلے لشکر ابن سعد میں شامل تھے، مگر انہوں نے دیکھا کہ ابن سعد نے سرکار سید الشہداء کی تمام تجاویز امن و آشتی کو نامنظور کر دیا ہے اور اب فرزند رسول سے جنگ ناگزیر ہو گئی ہے، تو راتوں رات پوشیدہ طور پر بعض اور لوگوں کے ساتھ جن کا تذکرہ اپنے اپنے مقام پر کیا جا چکا ہے بارگاہ امام میں حاضر ہو گئے اور روز عاشورہ تیر کمان سے جنگ کر کے خوب داد شجاعت دی، حتیٰ کہ جب تیر ختم ہو گئے تو گھٹنے ٹیک کر دفاع کرتے رہے۔ جب زخموں سے نڈھال ہو کر گرتے تو ہنوز کچھ رمق حیات باقی تھی کہ ان کی قوم بنی اسد کے کچھ لوگ انہیں اٹھا کر لے گئے۔ اختتام جنگ کے بعد پسر سعد نے ابن زیاد کو حقیقت حال سے آگاہ کیا تو ابن زیاد نے چاہا انہیں شہید مگر بنی اسد کے با اثر آدمیوں کی سفارش کرنے سے ان کی جان بخشی کر دی، مگر پابند زنجیر کر کے مقام زرارہ کی طرف جلا وطن کر دیا۔ علاج معالجے سے وہ زخم جو جنگ میں لگے تھے درست نہ ہو سکے، حتیٰ کہ انہی کی وجہ سے 1 سال کے بعد ان کی روح شہدائے کربلا کے ساتھ ملحق ہو گئی۔ کتاب کا حوالہ ہے ذخیرۃ الدارین، صفحہ نمبر 258، فرس الہجہ جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 125۔ نمبر 73، ابو الحطوف بن حارث الحرس الانصاری الاجلانی۔ نمبر 74، سعید بن حارث الحرس الانصاری الاجلانی۔ کتاب الکنی والالقاب، اعیان الشیعہ، رجال ممکانی وغیرہ میں بحوالہ ہدایہ کے درد یہ ان دونوں بھائیوں کو شہدائے کربلا میں شامل کیا گیا۔ یہ دونوں پہلے خارجی العقیدہ تھے اور عمر بن سعد کے لشکر میں امام کے ساتھ جنگ کی غرض سے وارد کربلا ہوئے تھے۔ جب اس تاریخی محاربے میں آن جناب کے تمام اصحاب شربت شہادت نوش کر چکے اور آن جناب نے آواز استغاثہ بلند فرمائی اور خیام سے نالہ و شیون کی صدائیں بلند ہوئیں اور ان دونوں بھائیوں کے گوش گزار ہوئیں تو رحمت ایزدی ان کے شامل حال ہو گئی۔ کہا کہ جو شخص خدا کا نافرمان اس کی اطاعت جائز نہیں۔ یہ حسین ہمارے رسول کے فرزند ہیں جن کی شفاعت کے بروز قیامت ہم امیدوار ہیں، جو اس وقت بے یار و مددگار ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے
تو پھر حضرت کس طرح ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ یہ کہہ کر تلواریں میانوں سے کھینچ لیں اور جناب کی خدمت میں پہنچ کر دشمنان نے خدا اور رسول کے ساتھ جہاد شروع کیا۔ ایک گروہ کو زخمی اور ایک جماعت کو دارالبوار میں پہنچانے کے بعد خود بھی سعادت ابدی پر فائز ہو گئے۔ فرسان الجہاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25، ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 256 وغیرہ۔ صفحہ نمبر 400 نمبر 75، زرغامہ بن مالک تغلبی کی شہادت۔ فاضل سماوی نے ابصار العین میں لکھا ہے کہ یہ شیعان کوفہ میں سے اس میں بامسمت ہے۔ چونکہ زرغام کے معنی شیر کے ہیں، یہ بزرگوار بھی بڑے شجاع، شیر افغن اور شاہ سوار صف شکن تھے۔ جب جناب مسلم وارد کوفہ ہوئے تو ان کے حلقہ بیعت میں داخل ہو گئے اور ان کی شہادت کے بعد ابن سعد کے لشکر میں شامل ہو کر کربلا پہنچے۔ پھر خدمت امام میں حاضر ہو کر فاضل مازندرانی کے بیان کے مطابق حملہ اولا میں شہید ہوئے، مگر ابھی مخنف کے بیان کے مطابق نماز ظہر کے بعد مباشرت میں یہ رجز پڑھتے ہوئے میدان میں گئے۔ پھر دشمنان خدا اور رسول کے ٹڈی دل اس لشکر پر ٹوٹ پڑے اور زخمیوں کے علاوہ 62 زخمیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169، ذخیرہ صفحہ نمبر 223۔ نمبر 76، زیاد بن غریب السعدی ہمدانی، یہ بزرگوار بنی سعد کے چشم و چراغ تھے جو کہ بنی ہمدان کی ایک شاخ ہے۔ استیاب اسد الغابہ اور اصحابہ میں ان کے والد غریب کو اصحاب رسول میں شمار کیا گیا۔ یہ جناب زیاد شجاعان، نامدار، روزہ دار، شب زندہ دار اور عبادت گزاروں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ روز عاشورہ مبازرت طلبی میں سخت لڑائی کے بعد شہادت کے درجہ رفیع پر فائز ہوئے۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 153، ذخیرہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 269 وغیرہ۔ نمبر 77، عائض ابن مجمع عازی، یہ بزرگوار جناب مجمع ابن عبداللہ عازی کے فرزند ہیں۔ اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ کربلا پہنچے اور نصرت امام کا فریضہ انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 51، ذخیرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 234۔ حملہ اولا کے شہداء کے اجمالی حالات و کوائف، جیسا کہ قبل ازیں تفصیل کے ساتھ لکھا جا چکا ہے کہ روز عاشورہ جب عمر بن سعد کے پہلا تیر چلانے کے بعد جنگ کا آغاز ہوا اور فریق مخالف کی ہزاروں کمانیں کڑکیں اور تیروں کی بارش ہوئی، ادھر اصحاب حسینی نے بھی جوابی کارروائی کی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی جنگ کے بعد بنا بر مشہور اس حملہ اولا میں امام کے 50 اصحاب باصفا شہادت کی ابدی سعادت پر فائز ہوئے۔ کتاب کا حوالہ ہے قمقمام صفحہ نمبر 340، منتهى الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 349، شرح شافیہ ابی فراز صفحہ نمبر 138، مقتول الحسین للمکرم صفحہ نمبر 268 268 وغیرہ۔ مناقب شہر بن عاشوب، کتاب کا حوالہ ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 99، طبع بمبئی میں۔ ان شہداء میں سے صرف 42 اصحاب باوفا کے اسماء مبارک موجود ہیں۔ ہم یہاں پورے 50 شہداء کے اسماء مبارک درج کر کے ان کا اجمالی تعارف پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 34 کا اختتام کرتے ہیں اور باقی شہداء کی فہرست کے حالات پارٹ نمبر 35 میں بیان کیے جائیں گے۔